للمؤمنین، مومنوں سے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے سطر کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے، ہر اس کام کو جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ مومن عورتوں کو کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنے سطر کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو، خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں انہیں گریبانوں پر ڈال کر رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحییہ، ایک چیز جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، جو بندہ مجھے اس زبان کی ضمانت دیتا ہے، وما بین رجلیہ، اور جو چیز دو ٹانگوں کے درمیان ہے، جو بندہ مجھے اپنے سطر کی ضمانت دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ روایت میں نے کئی مرتبہ ذکر کی۔ تیرے اور میرے معاشرے میں اس وقت جو افراتفری، بے حیائی، فحاشی جو عام ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے سطر کی حفاظت کریں۔ آج نظر کی حفاظت جب انسانی فطرت ہے، جب بھی کسی چیز کو آنکھ بھر کر دیکھا جاتا ہے، وہ چیز خوبصورت ہو، خوبرو ہو، حسین و جمیل ہو، تو انسانی دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر زبان اس کے متعلق گفتگو کرتی ہے، اور اس کے بعد سطر اس کی طرف راغب ہونا بندہ شروع ہو جاتا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور
اپنے سطر کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو، خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجئے، وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر کپڑوں کو اوڑھ لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شمار مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اس آیت میں 3 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں اور مومنین کی عورتیں۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد کوئی نبی کی ایک بیوی، ایک بیٹی دکھائیے جس نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد پردہ نہ کیا۔ اور یہ آیات کس وقت نازل ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی کو دیکھتے ہیں اور دل میں خواہش ہوتی ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کی بیویاں کوئی عام نہیں ہیں، یہ نبی کی بیویاں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، آپ انہیں پردے کا حکم دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خواہش آتی ہے اور اللہ آسمان سے یہ آیت نازل کر دیتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومنین کی عورتوں کو حکم دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ پردے کا اہتمام کریں۔ اور جس وقت اس آیت کا نزول ہوتا ہے عشاء کا وقت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ دور ہے جب تاریخ کے، دنیا کے سب سے زیادہ متقین اور پرہیزگار لوگ موجود ہیں، یہ ان پر یہ آیات کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ جو پردہ ہے وہ نظر کا پردہ ہے، نظر میں پردہ ہونا چاہیے، دل میں حیا ہونی چاہیے۔ اور یہ آیات کن لوگوں پر نازل ہو رہی ہے؟ وقت کے سب سے زیادہ معزز لوگ، وقت کے سب سے زیادہ پرہیزگار لوگ، اللہ کے رسول، آپ پر یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے اللہ کے نبی، مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیات نازل ہونے کے بعد کوئی ایک نبی کی بیوی دکھلائیے، روایات پیش کیجئے، دلیل لائیے، نبی کی بیٹی لائیے جس نے یہ آیات نازل ہونے کے بعد پردہ نہ کیا۔ اور آج بے شمار قسم کے حجتیں، ہیلے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ہے، فلاں ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویو، گھر میں رہو، یہ جو زیب و زینت، خوبصورتی ہے، اسے گھر میں رکھی۔ اور آج تیرا اور میرا معاشرہ جس گراوٹ کا شکار ہے،
آپ معاشرے میں جا کر دیکھیے آج عورتوں کی حالت کیا ہے۔ میرے معاشرے میں وہ ننگ دھڑنگ، وہ لباس کی وہ اقسام، طرح طرح کا ایسا لباس متعارف کروا دیا گیا ہے۔ وہ ایک دور تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی کو ایک عیسائی کہتا ہے کہ صلاح الدین تیرے بعد ہم ایسی مائیں ہی نہیں چھوڑیں گے کہ جو دوبارہ صلاح الدین ایوبی جنم دے سکے، اور آج حالت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات، بہت ساری عورتیں، بے شمار عورتیں، ممیلات مائلات، بظاہر تو کپڑے پہنے ہوں گے لیکن رب کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ اور آج اپنے گھروں کا، محلوں کا، اپنی مارکیٹ کا، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کہ وہ کھلے گلے نیم عریاں لباس اس طرح کا کہ پہنا تو ہے لیکن جسم کا انگ انگ نظر آ رہا ہے۔ رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت الابل، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر ایسے اکٹھا کیا ہوگا جیسے اونٹ کی کوہان ہے۔ بے شمار عورتیں ایسی ہوں گی، بظاہر لباس پہنا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، صرف جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گی بلکہ اس جنت کی خوشبو تک کو نہیں پا سکے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب انسان کے اندر سے حیا چلا جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کو فکر نہیں ہوتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اور آج الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور آج گھر گھر میں بے شمار بیٹیاں، ہوا کی بیٹی ایسے موجود ہیں، چند فالورز کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر، چند ٹکوں اور چند ڈالروں اور چند پیسوں کی خاطر باپ نے حجاب اور برقعوں کی دکان ڈالی ہوئی ہے اور بیٹی گھر میں کیمرہ لگا کر لوگوں کو ٹھمکے دکھا رہی ہے۔ یہ تیرے اور میرے معاشرے کی حالت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، لوگوں زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، بلکہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ راستہ، ہر وہ طریقہ جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، ہر وہ طریقہ، ہر وہ کام، ہر وہ معاملہ جو زنا کی طرف راغب کرتا ہے، وہ ٹھمکا لگانا، وہ ناچ، وہ گانا، وہ نیم عریاں باریک لباس پہننا، وہ سر سے دوپٹے اتارنا، وہ کچھ بھی ہو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ گناہ ہے، اس کے قریب تک نہیں جانا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام البانی رحمہ اللہ تعالی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے، اور یہ روایت فتن والاشرات، قیامت کے نزدیک ہولناکیوں کے باب میں لے کر آئے ہیں۔ 2151 نمبر روایت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، گناہ عام ہو جاتا ہے، اللہ اس قوم پر دو عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب، اللہ اس قوم میں ایسی ایسی بیماریوں کو نازل کر دیتے ہیں جن بیماریوں کے نام اور اس کا وجود اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد باپ دادا نے سنے بھی نہیں۔ اور آج ذرا غور کیجیے، یہ بلڈ پریشر، یہ ہارٹ اٹیک، بے شمار یہ کرونا، ایسی ایسی بیماریاں اس سے پہلے آج تک لوگوں نے یہ نام تک نہیں سنے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں اللہ ایسی بیماریوں کو نازل کر دیتا ہے، اس سے پہلے لوگوں نے ان کے نام نہیں سنے۔ اور آج ذرا اٹھا کر دیکھیے، تیرے اور میرے معاشرے میں اپنے شہر کو دیکھیے کہ آپ کے شہر میں جو سب سے زیادہ 24 گھنٹے چلنے والا کاروبار ہے وہ فارمیسی ہے۔ آج ایمرجنسیوں کو فری کر دیا گیا ہے، 24 گھنٹے آن، 24 گھنٹے کھلی ہیں فارمیسیاں، 24 گھنٹے کھلی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایسی ایسی بیماریوں نے جنم لیا ہے کہ آج سے پہلے لوگوں نے ان کے نام تک نہیں سنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں اللہ بھوک مسلط کر دیتا ہے، اس قوم میں اللہ غریبی نازل کر دیتا ہے۔ اور آج آپ تصور کیجیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق نکال کر لاتا ہے کہ انسان سوچ نہیں۔ آپ ان بستی والوں کو کہہ دیجئے کہ یہ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں، اللہ ان کے رزق کے اسباب پیدا کر دے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تمہیں ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا، مال دے گا، تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں اللہ بیماریوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے اللہ اس قوم کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور آج یہ دونوں چیزیں تیرے اور میرے معاشرے پر اللہ نے مسلط کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بندے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے جسے شریعت نے دیوس کہا۔ آج میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہوں، میرا پیٹ ننگا ہوتا ہے، بات بری ہے۔ آج اپنے گھر میں جا کر ذرا دیکھیے، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا دیوس داخل نہیں۔ وہ باپ، وہ بیٹا، وہ بھائی جس کے گھر کی عورتیں باہر تو بن سنور کر نکلتی ہیں، لوگوں کے لیے ایک بازار جانا ہے، گھنٹوں گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر گزار دیتے۔ آپ تصور کیجئے آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسا لباس پہنا دیا گیا ہے، انسان دیکھے کیا کرے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت مزین کر دی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات، یہ فرمودات، یہ احادیث کس زمانے میں، کس دور میں نازل ہوتی؟ وہ لوگ جنہیں اللہ نے دلوں کا امتحان لینے کے بعد جنتی قرار دیا ہے، سب سے متقی اور پرہیزگار لوگ، اور آج تیرے اور میرے معاشرے میں ان چیزوں کو لے کر بے شمار تعویلیں، حجتیں کی جاتی ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، یہ زانی عورت، زانی مرد، قرآن یہ حدود جب تک اسلامی حدود کا نفاذ نہیں ہوتا کسی بھی معاشرے میں امن نہیں آ سکتا۔ شریعت نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی۔ اگر کنوارا مرد اور عورت زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو کوڑے مارے جائیں اور سال کے لیے وطن سے نکال دیے۔ اگر شادی شدہ یہ کام کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر وہ فتنہ، وہ فساد جو جنم لے رہا ہے جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ جب شریعت ان تمام چیزوں کے لیے حد مقرر کرتی ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ وہ ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر لیا گیا۔ باہر کے ممالک اگر حجاب پر، لباس پر پابندی لگا سکتے ہیں تو تیرے اور میرے ملک اور معاشرے میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا کہ جتنا بھی نیم اور یا گندا لباس ہے اس پر پابندی لگا دیں؟ کیوں نہیں؟ یہ اسلامی ریاست ہے۔ اگر باہر کے لوگ حجاب پر، پردے پر پابندی لگا سکتے ہیں تو اس معاشرے میں گندے لباس پر کیوں پابندی نہیں لگتی؟ رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ الابل، بے شمار عورتیں ایسی ہوں گی، لباس پہنا ہوگا لیکن وہ لباس کے نام پر دبا ہوگا۔ آج یہ برقعے، یہ عبائے ظاہر تو پہنے ہوئے ہیں لیکن اتنے چست ہیں، اتنے تنگ ہیں کہ عورت جا رہی ہے، انگ انگ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں ایک مخنث جایا کرتا تھا، اور ایک دن اس نے عورت کی ایک صفت بیان کی کہ جب جاتی ہے اس کے جسم پر 4 بل پڑتے ہیں، جب واپس آتی ہے 8 پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مخنث کو اپنے گھر میں جانے سے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا دین، میرا اسلام اکیلی عورت پہ جانے پہ پابندی لگاتا ہے، سفر کرنے پہ پابندی لگاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے نہ ہو۔ یہ میرا دین، میرا اسلام، اور آج آپ دیکھیے اپنے گھروں میں جھانکیے، باقاعدہ رکشے لگے ہیں، گاڑیاں لگی ہیں، بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ جی یونیورسٹی جا رہی ہیں۔ کہاں؟ تعلیم کے لیے۔ کہاں؟ جاب کے لیے۔ کون لے کے جا رہا ہے؟ سوال۔ پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ذمہ دار کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ کون ہے؟ یہ تیرے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اسلام معاشرے میں امن کے لیے لوگوں کا پابندیاں لگاتا ہے۔ اسلام عورت کو
آزادی دیتا ہے، معاشرتی آزادی دیتا ہے، گھر سے باہر جا کر کام کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی عورتیں کاروبار کرتی تھیں، اور سب سے بڑی مثال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کی بیوی، کاروبار کرتی تھی، لیکن اسلام ایک حد میں رہ کر ہر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام شتر بے مہار آزادیاں فراہم نہیں کرتا، اور اسلام دقیانوسی ذہن کے ساتھ مکمل پابندیاں بھی نہیں لگاتا۔ ایک لمٹ، ایک حد جو شریعت نے مقرر کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قرآن سے آیات نازل کی کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ بولیں غیر مردوں کے ساتھ بولیں تو سختی کے ساتھ بولیں۔ اور آج تیرے اور میرے معاشرے میں ایک بلیڈ کی ڈبی سے لے کر ماچس کی تیلی سے لے کر بڑے بڑے جہاز اور پراپرٹی، جتنے بھی یہ اشتہار آتے ہیں، اس میں بال کھاتی لڑکیاں، نرم و نازک انداز، وہ گفتگو، تمام کے تمام اشتہارات میں عورتوں کو دکھایا جائے۔ وجہ وہ پیچھے سینس، زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت ہے، لیکن اسلام ایک پابندی، ایک حد، نظر کی حفاظت کیجیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سب سے پہلے نظر کی حفاظت کیجیے۔ اور آج تیرے اور میرے معاشرے میں باہر گلی اور بازار میں بیٹھے 5 دوست بازار سے گزرنے والی ہر عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کا چکر فلاں کے ساتھ، اس کا چکر فلاں کے ساتھ۔ کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ تیرے اور میرے معاشرے کا المیہ ہے۔ معاشرہ اس وقت اچھا ہوتا ہے جب معاشرے کے لوگ مل کر اسے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ رات عشاء کے وقت پردے کی آیات نازل ہوتی ہیں، اور کوئی مدینہ میں کھڈیاں نہیں تھی، کوئی فیکٹریاں نہیں لگی تھی، کپڑے کا انتظام نہیں تھا، یمن سے آتا تھا 1 مہینے کی مسافت، اور آپ نے رات کو چراغ جلانے پہ پابندی لگائی تھی، منع کیا تھا۔ لیکن جس رات یہ آیات نازل ہوتی ہیں، مدینہ میں ساری رات چراغاں ہوتا ہے، اور آپ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ بتلایا جاتا ہے کہ آج یہ عورتیں اپنے لیے برقعوں کا، چادروں کا، دوپٹوں کا انتظام کر رہی ہیں، اور ساری رات وہ چھوٹے چھوٹے پیس، ٹکڑے جوڑ کر چادریں بنائیں گی، اور راوی ذکر کرتا ہے کأنہن غرابیب سود، گویا کہ جب فجر کے وقت یہ عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آئیں، راوی ذکر کرتا ہے گویا کہ مدینے میں کوے نازل ہو گئی۔ یہ حالت اور یہ جذبہ تھا، لیکن آج بے شمار فیکٹریاں، بے شمار کپڑے، گھروں میں الماریاں، انبار لگے ہیں، صندوق بھرے پڑے ہیں، لیکن بدن پہ پہننے کے لیے، بدن کو چھپانے والا ایک ٹکڑا اور ایک لباس، ایک قمیض ایسا نہیں جو پورے بدن کو ڈھانپ سکے۔ یہ تیرے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔